عورت سے بدلہ لینے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب وہ تیار ہو جائے تو اس سے پوچھ لو خیریت ہے، ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔ ایک لڑکی کو دہشت گردوں نے بم والی جیکٹ دی اور وہ اس کی فٹنگ کروانے چلی گئی۔ بیوی 2 گھنٹوں کے لیے باہر جا رہی ہوں، آپ کو کچھ چاہیے؟ شوہر: نہیں، بس یہی کافی ہے۔ مرد بائک چلائیں، گاڑی چلائیں، ٹرک چلائیں، ہوائی جہاز چلائیں، راکٹ چلائیں، اور بیچاری لڑکیاں زبان تک نہ چلائیں۔ فقیر: اللہ کے نام پر 1 روپیہ دے دو۔ دکاندار: بابا جی کل آنا۔ فقیر: اس کل کے چکر میں اس مارکیٹ میں میرے 8 لاکھ روپے پھنسے ہوئے ہیں۔ چائنا میں دوسری شادی کا رواج نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب دوسری بھی اسی شکل کی آنی ہے تو پھر یہی ٹھیک ہے۔ چودھری صاحب کا 5واں نکاح تھا۔ مولوی نے پوچھا قبول ہے؟ چودھری صاحب: مولوی صاحب پہلے کبھی تمہیں منع کیا ہے؟ ہر ساس بری نہیں ہوتی، جیسے کہ سویا سوس، چلی سوس اور گارلک سوس۔ کل میں بازار میں تھا جب بیگم کا میسج آیا کہ آتے ہوئے نیوی بلو کلر کی دھاگے کی نلکی لیتے آنا، بیٹی کا سوٹ سلائی کرنا ہے۔ دھاگے کی نلکی تو میں لے آیا لیکن اس کا کلر کپڑے کے ساتھ صحیح میچ نہیں ہوا۔ کہنے لگی کہ ساتھ والی دکان سے دوسری دھاگے کی نلکی لے آئے، یہ والی کہیں اور کام آ جائے گی۔ میں نے دھاگے کی نلکی لا دی۔ آج صبح کہنے لگی اس نلکی کے ساتھ میچ کر کے ایک لیڈیز سوٹ لا دیں تاکہ دھاگے کی نلکی ضائع نہ ہو۔ ایک بار ایک بزرگ نے لڑکے کو وصیت کی کہ بیٹا دیکھو، جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بدلے 1 روپیہ کسی صندوق میں ڈالتے جانا۔ سال کے آخر میں جب تم جمع کردہ روپے گنو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم اس سال کتنے گناہ کر چکے ہو۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ آخر میں جب صندوق کو کھولا، پیسے گنے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جمع کردہ رقم تھائی لینڈ میں 1 ہفتے قیام کے لیے کافی تھی۔ لڑکے نے بزرگ کو دعائیں دی اور تھائی لینڈ کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایک شرابی نوکری کے لیے انٹرویو دینے گیا۔ انٹرویو کے لیے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ لڑکی نے پوچھا کیا آپ شراب پیتے ہیں؟ شرابی نے جواب دیا ہاں۔ لڑکی نے پوچھا کتنی شرابیں؟ بولا تقریباً 6 پیک روزانہ۔ لڑکی: اوہ 6 پیک، 6 پیک کے کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ شرابی نے جواب دیا تقریباً 1000 روپے۔ لڑکی: کب سے پی رہے ہو؟ شرابی: تقریباً 15 سال سے۔ لڑکی: اوہ، اس کا مطلب ہے آپ 1000 روپے کے حساب سے مہینے کے 30,000 روپے کی شراب میں اڑا دیتے ہو اور سال کے 3,60,000 روپے اس حساب سے۔ تم نے پچھلے 15 سالوں میں شراب پی کر 54 لاکھ روپے اڑا دیے۔ کیا تم جانتے ہو 54 لاکھ میں تو ایک BMW خرید سکتے تھے؟ شرابی بولا کیا آپ بھی پیتی ہیں؟ لڑکی: میں نے تو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ شرابی نے جواب دیا چل پھر دکھا تیری BMW کہاں ہے۔ عورت اپنے وکیل سے: میں اپنے سابقہ شوہر سے صلح کرنا چاہتی ہوں۔ وکیل حیران ہو کر بولا لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تو آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ عورت بولی دراصل بات یہ ہے کہ جب سے وہ مجھ سے علیحدہ ہوئے ہیں وہ بہت خوش نظر آتے ہیں اور یہ بات میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔
جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب کہتے ہیں ماشاء اللہ کتنا پیارا ہے، مجھ پر گیا ہے، مجھ پر گیا ہے۔ وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تب وہی لوگ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں بے غیرت کس پر گیا ہے۔ پرفیکٹ جوڑا جوتوں کا ہی ہوتا ہے، باقی تو سب وہم ہوتا ہے۔ بچہ اپنی دادی سے، دادی کیا ہم ہمیشہ 5 رہیں گے؟ آپ، میں، امی، ابو، باجی۔ دادی نہیں، جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو ہم 6 ہو جائیں گے۔ بچہ پھر جب باجی کی شادی ہو جائے گی تو ہم پھر 5 رہ جائیں گے۔ دادی پھر جب تمہارا بیٹا ہو جائے گا پھر ہم 6 ہو جائیں گے۔ بچہ پھر جب آپ فوت ہو جائیں گی تو ہم پھر سے 5 ہو جائیں گے۔ دادی غصے سے، لکھ دی لعنت تیرے حساب پہ، چپ کر کے سو جاؤ۔ کسٹمر، سردار جی لسی میں مکھی ہے۔ سردار، وہ دل بڑا رکھ، یہ ننھی سی جان تیری کتنی لسی پی جائے گی۔ ایک لائبریرین کو رات کی 1:30 بجے اس کی گھر پر فون آیا۔ دوسری طرف سے کوئی اس سے پوچھ رہا تھا جناب کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ صبح کو لائبریری کس وقت کھلے گی؟ لائبریرین نے قدرے غصے سے جواب دیا کیوں، کیا آپ کو صبح سب سے پہلے لائبریری میں داخل ہونا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا ارے صاحب، داخل کس کو ہونا ہے، مجھے تو یہاں سے باہر نکلنا ہے، آپ جلد بازی میں مجھے یہاں بند کر کے چلے گئے ہیں۔ اگر آپ کسی لڑکی کو چاہتے ہو اور وہ آپ کو نہیں ملتی تو سمجھو کوئی اور لڑکی تمہیں اللہ سے مانگ چکی ہے۔ ایسے بے عزتی کم محسوس ہوتی ہے اور دل کو تسلی بھی ملتی ہے۔ مینڈک بولا پٹھان کے سر میں دماغ نہیں ہوتا۔ پٹھان بولا ہوتا ہے۔ مینڈک بولا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر مینڈک پانی میں چلا گیا۔ پٹھان بولا پاگل کا بچہ، اس میں خودکشی کرنے کی کیا بات تھی؟ امی، بیٹا کیا کھایا؟ بیٹا دھوکہ۔ امی، کس سے؟ بیٹا فریج سے آئس کریم کا ڈبہ نکالا تو اس میں سالن تھا۔ ایک آدمی سوات گیا تو جاتے ہی اپنی بیگم کو SMS بھیجا مگر نمبر غلط ملا دیا۔ جس عورت کو ملا اس کا شوہر 2-3 دن پہلے فوت ہو گیا تھا۔ SMS پڑھتے ہی عورت بے ہوش ہو گئی۔ لکھا تھا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، نیٹ ورک بھی موجود ہے، جگہ چھوٹی ہے مگر شاندار ہے، ٹھنڈی ہوائیں جنت کا مزہ دیتی ہیں، دھول مٹی بالکل بھی نہیں ہے، میں نے جو سفید لباس پہنا تھا وہ ویسے کا ویسا ہی ہے، 2-4 دن تک تم کو بھی بلا لوں گا۔ Please subscribe our channel.